بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل اردو سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ 3 مسلمان سیاح۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سیرو فی الارض، دنیا کی سیر کرو۔ چنانچہ سیاحت شروع ہی سے مسلمانوں کو مرغوب رہی ہے۔ ان مسلمان سیاحوں کی بدولت اسلام کا نام دنیا کے دور دراز گوشوں تک پہنچ گیا۔ انہوں نے ایک طرف دنیا کے تاریک براعظم افریقہ کو چھان مارا، دوسری طرف مشرق بعید کی انتہا سے گزرتے ہوئے چین تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پاک و ہند کے بھی کونے کونے کی سیر کی اور جہاں کی تہذیب و معاشرت سے دنیا کو روشناس کیا۔ یہ کتاب 3 بڑے مسلمان سیاحوں المسعودی، البیرونی اور ابن بطوطہ کی کہانیاں سناتی ہے۔ انہیں اردو کے جانے پہچانے شاعر اور ادیب جناب تابش صدیقی نے پاکستان کے بچوں کے لیے بہت دلچسپ پیرائی میں لکھا ہے، لیکن بڑوں کے لیے بھی یہ اتنی ہی دلچسپ اور معلوماتی ہے۔ سب سے پہلے جس مسلمان سیاح کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہیں المسعودی۔ المسعودی اسلامی تاریخ کے ایک ایسے فرزند کا نام ہے جو علم جغرافیہ، تاریخ اور اس کے ساتھ سیاحت کے میدان میں بھی بہت مشہور ہے۔ یہ نام صدیوں تک گمنامی کے پردوں میں رہا۔ اس کی لکھی ہوئی کتابیں علمی دنیا کی نگاہ سے چھپی رہیں اور اس کے سفری کارنامے سے بھی دنیا والے بے خبر رہے۔ آخر 20ویں صدی عیسوی میں بعض کتب خانوں میں اس کی چند کتابیں ملیں۔ ان سے اس کے سفروں اور اس کی لکھی ہوئی کتابوں کا پتہ چلا کہ اس نے کہاں کہاں کا سفر کیا اور کون سا علمی ورثہ اپنی یادگار چھوڑا۔ اس کا پورا نام ابوالحسن بن علی المسعودی تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود کی اولاد سے تھا، اس لیے المسعودی کہلایا۔ اس کے بچپن اور نوجوانی کے زمانے کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بغداد میں پیدا ہوا، وہیں تعلیم پائی۔ اس کی تاریخ پیدائش بھی معلوم نہیں ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ 9ویں صدی عیسوی کی آخری دہائی کے شروع میں ہوئی۔ بعض مصنف اس کی تاریخ پیدائش 892 عیسوی کے لگ بھگ بتاتے ہیں، لیکن یہ ان کا اندازہ ہے۔ بہرحال وہ ابھی نوجوان ہوا ہی تھا کہ دنیا کی سیاحت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ جس زمانے میں المسعودی نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اس وقت عباسی دور کے 200 سال گزر چکے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور خلیفہ مامون الرشید کے سنہرے دور کو گزرے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ ہو چکے تھے، مگر عباسی دور کے ساتھ ہی مسلمانوں کے دل میں علم و ہنر کی جو لگن پیدا ہوئی تھی اس میں ابھی کمی نہیں آئی تھی۔ چنانچہ المسعودی نے ایسے معاشرے میں پرورش پائی جس میں علم حاصل کرنے کے لیے سیر و سیاحت کو بھی ضروری ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اگر اس زمانے کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مسلمان ملکوں کے سینکڑوں مسلمان سیاح دنیا کی سیر کر رہے تھے اور اپنے مشاہدے اور تجربے کتابوں میں درج کر رہے تھے۔ ان میں سے اکثر نے بہت شہرت پائی۔ مسلمان سیاحوں کی سیاحت کا سلسلہ 15ویں صدی عیسوی تک جاری رہا۔ ان سینکڑوں سیاحوں میں بعض تو محض تجارت کی غرض سے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ ان کو صرف اپنی خوشحالی کے لیے دولت کی تلاش تھی۔ کچھ ایسے تھے کہ ان کے سامنے صرف دنیا کے مختلف ملکوں کی سیاحت تھی۔ المسعودی ایک ایسا شخص تھا جو صرف علم کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا۔ اس کا مقصد نہ تجارت تھا اور نہ صرف سیاحت ہی تھا، وہ سیاحت اور تجربے کے ذریعے علم کی تلاش کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ اس نے ایک سائنسدان کا مزاج اور تاریخ دان کا قلم پایا تھا۔ وہ مورخ کی حیثیت سے پہلے مورخوں سے مختلف تھا کیونکہ اس کا مزاج سائنسدان کا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ تاریخ اور جغرافیہ کا آپس میں گہرا ناطہ ہے، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ملکوں کی تاریخ پر ان کے جغرافیائی حالات کا اثر پڑتا ہے اور ان حالات کی وجہ سے قوموں کی تاریخ بنتی اور بگڑتی ہے۔ اس لیے ایک مورخ کے واسطے ضروری ہے کہ لکھتے وقت ملک کے جغرافیائی حالات کو سامنے رکھے
اور چونکہ کسی ملک کے جغرافیائی حالات وہاں جا کر مشاہدہ کرنے سے بہتر طور پر معلوم ہو سکتے ہیں، اس لیے المسعودی کے نزدیک سیاحت مورخ کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ المسعودی نے اپنی عمر کے 25 سال مختلف ملکوں کی سیاحت میں گزار دیے۔ اگرچہ المسعودی سے پہلے بھی کئی مسلمان مورخ ہوئے ہیں، مگر اس کا تاریخ لکھنے کا انداز پہلے مورخوں سے مختلف تھا۔ پہلے واقعات کو تاریخ وار بیان کرتے تھے۔ المسعودی نے واقعات کو خاندانوں اور بادشاہوں کے ساتھ وابستہ کر کے اس طرح پیش کیا کہ وہ تاریخ کے ادوار کا حصہ بن گئے۔ اس نے واقعات کا تجزیہ بھی کیا اور ان پر مختلف پہلوؤں سے روشنی بھی ڈالی۔ اس طرح وہ مورخوں میں ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد کی مورخوں میں ابن خلدون نے اسی کے اصولوں کو سامنے رکھ کر تاریخ لکھی، اسے اپنا امام تسلیم کیا اور تاریخ کی وہ عظیم کتاب اپنی یادگار چھوڑی جسے مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی ایک مثالی تاریخ سمجھتی ہیں۔ المسعودی کو یورپ اور امریکہ کے مصنف اسلام کا ہیروڈوٹس کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہیروڈوٹس یونان کے پہلے مورخ کا نام ہے، اور چونکہ یورپ والے ہر بات میں اپنے آپ کو بے مثال قرار دیتے ہیں، اس لیے انہیں اگر کسی غیر یورپی کے کارناموں کی تعریف کرنی ہو تو اسے اپنے بے مثال آدمی کے برابر رتبہ دے دیتے ہیں۔ اس نسبت سے یورپ والوں کے نزدیک المسعودی اسلام کا ہیروڈوٹس کہلاتا ہے۔ گویا المسعودی اسلامی تاریخ کا بابا آدم ہے۔ المسعودی نے نوجوانی میں ہی سیاحت شروع کی۔ اس کے گھر سے نکلنے کا سال 912 عیسوی بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے سفر پر روانہ ہونے کے بعد جب وہ بصرہ پہنچا تو اس کی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو ایک مشہور سیاح بن چکا تھا۔ اس کا نام ابو زید سیرافی ہے۔ بصرہ میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد المسعودی بحر زنج سے گزر کر بحیرہ عرب سے ہوتا ہوا پاک و ہند میں داخل ہوا۔ یہاں اس نے 2 سال سیاحت میں گزارے۔ اس علاقے کے جغرافیے، لوگوں کے مذہبی عقیدوں، ان کے رہن سہن کے طریقوں اور ان کے اخلاق کا بھی مطالعہ کیا۔ المسعودی نے سفر نامے کے نام سے کوئی الگ کتاب نہیں لکھی۔ اس کے سفروں کے حالات اس کی مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان سے بعض دفعہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس علاقے میں، کس سال میں یا کس مہینے میں موجود تھا۔ پاک و ہند کی سیاحت کے سلسلے میں اس نے جن جگہوں کا ذکر کیا ہے ان میں ملتان، سندھ کا مشہور قدیم شہر منصورہ، بمبئی کے علاقے میں کھمبائیت اور اس کے چند شہر شامل ہیں۔ معلوم ہوتا ہے پاک و ہند کی 2 سال کی سیاحت کے دوران وہ ان شہروں میں زیادہ دن ٹھہرا۔ جب وہ ملتان کا ذکر کرتا ہے تو اس کی مراد ملتان کے صوبے سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے ملتان کے ذکر میں لکھا ہے کہ ملتان میں 1,25,000 گاؤں آباد ہیں۔ اسی طرح منصورہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں 1,00,000 گاؤں آباد ہیں۔ یہاں منصورہ سے اس کی مراد موجودہ صوبہ سندھ ہے۔ المسعودی کے زمانے میں منصورہ سندھ کا دارالحکومت تھا۔ اس نے سندھ اور ملتان کو اسلامی ملکوں کی سرحد لکھا ہے۔ اس کے مطابق ہندوستان سے ملتان آئیں تو یہ پہلا اسلامی ملک ہے جو راستے میں آتا ہے۔ اس نے ملتان شہر کا بھی ذکر کیا ہے اور یہاں کے ایک بت کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ یہ سورج دیوتا کا بت تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ اس بت کی پوجا کی جاتی ہے۔ ہزاروں ہندو دور دور کے علاقے سے اسے پوجنے آتے ہیں۔ ہندوستان کے راجاؤں کو چونکہ ملتان کی اسلامی حکومت ایک آنکھ نہیں بھاتی، اس لیے اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر جب فوج لے کر اسے فتح کرنے آتے ہیں تو ملتان کے حکمران انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ اگر حملہ کیا گیا تو بت توڑ دیا جائے گا۔ یہ دھمکی کارگر ہوتی ہے اور ہندو راجے اپنی فوجیں واپس لے جاتے ہیں۔ ملتان کے ایک بت خانے اور اس میں رکھے ہوئے ایک بت کا ذکر محمد بن قاسم کے حملے کے سلسلے میں بھی آتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم نے ملتان فتح کر لیا اور اسے بت خانے کا علم ہوا تو اس نے بت توڑنے کا حکم دے دیا، مگر شہر کے پنڈتوں کے ایک وفد نے اس سے درخواست کی کہ بت توڑا نہ جائے۔
محمد بن قاسم نے ان کی درخواست مان لی، مگر ایک گائے ذبح کر کے اس کی ایک ہڈی اس بت کے گلے میں لٹکا دی تاکہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بت کو عقیدت کی وجہ سے نہیں توڑا گیا۔ کہتے ہیں یہ بت لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس کے جسم پر کھال لپٹی ہوئی تھی اور آنکھوں کی جگہ 2 لال لگے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے المسعودی نے جس بت کا ذکر کیا ہے وہ یا محمد بن قاسم کے زمانے ہی کا بت تھا یا اس کا جانشین۔ المسعودی کے بعد البیرونی نے بھی ملتان کے بت خانے کے بت کا ذکر کیا ہے، مگر یہ ایک الگ داستان ہے۔ منصورہ محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے بعد آباد ہوا۔ اس کے بارے میں المسعودی نے لکھا ہے، یہ شہر ایک اموی خلیفہ منصور کے نام پر آباد کیا گیا۔ یہ شہر دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے۔ المسعودی نے پہلی بار ہاتھی یہیں دیکھے۔ یہاں کے حکمران کے تھان پر 81 ہاتھی موجود تھے۔ المسعودی نے جب منصورہ دیکھا، یہ ایک خوشحال شہر تھا، علم و فن اور دستکاری کا مرکز تھا۔ یہاں سندھی مسلمانوں کے علاوہ عرب ملکوں کے تاجر اور مختلف طبقوں کے لوگ آباد تھے۔ سندھ سے گزر کر المسعودی ہندوستان کے موجودہ صوبہ بمبئی میں داخل ہوا۔ اس نے اس صوبے میں دور دور کے شہروں کی سیاحت کی اور ان شہروں میں موجود شہر تھانہ کا ذکر کیا ہے، مگر زیادہ تفصیل سے شہر چیمور کا ذکر کیا ہے۔ چیمور کے بارے میں لکھا ہے، یہاں 10,000 مسلمان بستے ہیں۔ ان مسلمانوں میں ہندوستانی مسلمانوں کے علاوہ جو نو-مسلم ہیں ان کی اولاد ہیں۔ عمان، سیراف، بصرہ، بغداد اور بہت سے دوسرے اسلامی ملکوں کے باشندے بھی ہیں۔ ان میں خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے جو تجارت کی غرض سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ المسعودی کے ایک اور بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ چیمور کے مسلمانوں کا معاشرہ ہندوؤں سے بالکل الگ تھا۔ انہوں نے اپنی الگ حیثیت قائم کر رکھی تھی، چنانچہ راجا نے ان کے اثر و رسوخ اور مطالبے پر یا اپنی رواداری کی وجہ سے ان کی ایک الگ حیثیت تسلیم کی ہوئی تھی۔ ان کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے انہی میں سے مسلمان افسر مقرر کر رکھے تھے۔ اس طرح 1000 سال قبل ہندوستان کے اندر ایک چھوٹا سا پاکستان بنا لیا گیا تھا، جو اس امر کا ثبوت تھا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ المسعودی نے ہندوستان میں سیاحت کا خاصا وقت کھمبایت میں گزارا، خاص کر چیمور کے مسلمانوں کے پاکستان میں رہ کر۔ وہ وہاں کے مسلمانوں میں اس طرح گھل مل گیا کہ نہ خود اسے اور نہ وہاں کے مسلمانوں کو اس کے پردیسی ہونے کا گمان ہوتا تھا، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا۔ عباسی دور کے معاشرے اور چیمور کے مسلمانوں کے معاشرے میں فرق ہی کیا تھا، اور پھر چیمور کے مسلمان بھی اس کے اپنے بھائی تھے، چنانچہ وہ ان کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو پردیسی نہیں سمجھتا تھا۔ تو اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ چیمور کھمبایت کا شہر تھا۔ اس علاقے کی سرسبزی اور شادابی میں المسعودی کو دجلہ اور فرات کی جھلک دکھائی دی، اور خلیج کھمبایت کو دیکھ کر دریائے نیل یاد آ گیا۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ خلیج کھمبایت دریائے نیل سے ملتی جلتی ہے۔ خلیج کے کنارے شہر آباد ہیں۔ شہروں اور خلیج کے ساحل کے درمیان باغ ہیں۔ باغوں میں ناریل کے درخت ہیں۔ ان باغوں میں رنگ برنگے پروں والے مور پر پھیلا کر ناچتے نظر آتے ہیں۔ درختوں کی ٹہنیوں پر ہرے ہرے طوطے دکھائی دیتے ہیں۔ المسعودی اپنی سیاحت میں جہاں بھی گیا وہاں کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نظر انداز نہیں کیا، یعنی وہ جہاں بھی گیا ادھورا مشاہدہ نہیں کیا۔ اس کا ثبوت ایک معمولی سے واقعے سے ہو سکتا ہے۔ ایک دن وہ سمندر کے ساحل پر کھڑا جوار بھاٹا کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک کتا بھی جوار بھاٹے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ سمندر کی اونچی اونچی لہریں ساحل کی طرف آتیں اور ساحل سے ٹکرا کر واپس چلی جاتیں۔ اتنے میں ایک اونچی لہر ساحل کی طرف آئی اور اتنی تیزی سے آئی کہ کتے کو جان بچانے کے لیے بھاگنے کا بھی موقع نہ ملا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن بھاگنے نہ پایا تھا کہ لہر نے اسے آ لیا اور اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ بیچارہ کتا پانی میں ڈوب گیا۔
पाक व हिंद में 2 साल घूमने फिरने और जहाँ के जुग़राफ़ियाई और माशरती हालात से वाकिफ़ होने के बाद उसने खरासान का रुख किया। यहाँ के क़याम के ज़माने में ईरान, किरमान और वस्ती एशिया का भी सफ़र किया। इसने बड़े बड़े शहर देखे। खरासान के बारे में उसने लिखा, ये भुरभुरे पहाड़ों का मुल्क है, यहाँ जंगल हैं और झाड़ियों की बहुतात है। जंगलों में सांप बहुत पाए जाते हैं, मगर उनसे बचाव का कुदरत ने इंतज़ाम कर रखा है। वो यूं कि यहाँ खार पुश्त बहुत पाया जाता है, जो सांपों का दुश्मन है। वाज़े रहे खार पुश्त खरगोश की किस्म का एक जानवर है जो कद में बड़े खरगोश के बराबर होता है। खरगोश की तरह ही इसकी छोटी छोटी टांगें होती हैं, मगर उसके जिस्म पर लंबे लंबे कांटे होते हैं। वो इन कांटों को ख़तरे के वक्त ऊपर उठा लेता है और जब खतरा टल जाता है इन्हें नीचे गिरा लेता है। इन कांटों के ज़रिए वो अपनी हिफाजत करता है। अगर सांप इसे डसना चाहे तो डस नहीं सकता, खुद ज़ख्मी हो जाता है। सांप इससे डरता है और इसे देखकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। अल-मसूदी ने खरासान के एक ख़ास सांप का जिक्र किया है। इसने इस सांप के 2 सर लिखे हैं। एक तो आम सर की तरह है, दूसरा इसकी दुम की तरफ होता है। चुनांचे इसके 2 मुंह हैं और ये दोनों मुंहों से डस सकता है। ये सांप गालिबन वही सांप है जिसे पाकिस्तान में 2 मुंही कहते हैं। सांप की ये किस्म पंजाब के बाज़ इलाकों में आम पाई जाती है। मुमकिन है अल-मसूदी ने इसे भी पहली बार देखा हो, वरना इसका बतौर ख़ास ज़िक्र ना करता। अल-मसूदी की तबीयत में तलाश और मुशाहिदा इस हद तक था कि इसका अंदाज़ा इस वाक़ये से होता है। इसने अपने ज़माने के जुग़राफ़िया दानों से सुना था कि दुनिया में बाज़ ऐसे दरिया भी हैं जो बहते बहते रेगिस्तानों में गुम हो जाते हैं। मसलन वस्ती एशिया के 2 दरिया जीहून और सीहून। अल-मसूदी जब किरमान पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि यहाँ का दरिया जिंदा रूद ऐसा ही है। वो इस बात का झूठ सच परखने के लिए इस जगह पहुंचा जहाँ ये दरिया में गुम हो जाता था। उसने अपनी आँखों से देखा कि दरिया वाकई रेत में गुम हो रहा है। उसके बाद वो उस मकाम पर पहुंचा जहाँ ये फिर ज़मीन से बाहर निकलता और उसके बाद समंदर में गिर जाता था। अल-मसूदी ने इस दरिया के बारे में सुना था कि एक बार एक ईरानी बादशाह ने एक तख्ती पर ना मिटने वाली रोशनाई से कुछ लिखकर इस तख्ती को उस मकाम पर पानी में फेंक दिया जहाँ दरिया रेत में गुम हो रहा था। ये तख्ती बादशाह को उस जगह से मिली जहाँ दरिया फिर ज़मीन से बाहर निकल रहा था। अल-मसूदी की किताब मुरव्विजुज़ ज़ाहिब में इसकी बलख की सियाहत और वहाँ के एक इबादत खाने का भी जिक्र मिलता है। इस इबादत खाने के मुतालिक बयान करते हैं कि अहले बलख ने जब मक्का मुअज़्ज़मा और वहाँ के मुसलमानों के हज का जिक्र सुना तो मक्का मुअज़्ज़मा की तर्ज पर अपने मुल्क में एक काबा बनाने की कोशिश की। चुनांचे उन्होंने ये इबादत खाना बनाया और उसका नाम नौबहार रखा। अक्सर सयाहों ने जो इस तरफ आए इस इबादत खाने का जिक्र किया है। किसी ने इसको आतिशकदा और किसी ने बुत खाना लिखा है। एक सयाह के मुताबिक अहले अजम इस इबादत खाने की ज़ियारत को आते थे, जिसे हज कहा जाता था। इस नाम नेहाद हज पर आने वाले शख्स को रेशम का कपड़ा पहनाया जाता था। इबादत खाने के ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद था जो 100 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा था। इबादत खाने के चारों तरफ पुजारियों के हुजरे थे जिनकी तादाद 360 थी। इन पुजारियों के सरदार को बरमक्का यानी मक्का वाला कहा जाता था। बगदाद के बरमकी ऐसे ही एक पुजारी की औलाद थे। पुजारियों की तादाद साल के दिनों के हिसाब से 360 थी। हर दिन के लिए एक पुजारी मुकर्रर था। शायद उन दिनों एक साल में 360 दिन शुमार होते थे। इस सयाह के बयान के मुताबिक चीन और काबुल के बादशाह भी इस मज़हब की पैरू थे। जब वो यहाँ आते तो सजदा करते। इस इबादत खाने के बारे में अल-मसूदी ने जो कुछ लिखा है उससे मालूम होता है कि नौबहार की इमारत पुख्ता और बुलंद थी। इसके ऊपर नेज़ों पर सब्ज़ रेशम के झंडे लहराते थे और हर झंडे का कपड़ा 100 हाथ के बराबर होता था। इसके चारों तरफ की दीवारें भी ऐसी ही बुलंद थीं।
اس کے جھنڈے کا ریشمی کپڑا اتنا بڑا تھا کہ دور دور تک جاتا تھا۔ المسعودی کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس نے مڈغاسکر اور چین کا بھی سفر کیا۔ چین کے سفر کا ثبوت اس کے ان بیانات سے ملتا ہے جو اس کی کتاب مروج الذاہب میں چین کے بارے میں ہیں۔ بعض مغربی مصنف یہ نہیں مانتے کہ اس نے چین کا سفر کیا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ اس نے چین کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ سنی سنائی باتیں ہیں جو اس نے کسی دوسرے سیاح سے سنی اور انہیں اپنی کتاب میں نقل کر دیا۔ حقیقت کچھ بھی ہو، اس نے مروج الذاہب میں چینیوں کے مذہب اور ان کی عبادت، ان کے رسم و رواج، ان کے بادشاہوں کی خوبیاں اور ان کے اخلاق، چین کی کشتیوں میں امان اور صراف میں آمد و رفت، چین کے دریاؤں اور مشکی ہرن کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ جس انداز میں لکھا، عالموں کی نظر میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء جب چین اور مشرقی ملکوں کا ذکر کرتے ہیں تو المسعودی کی تحریروں کا حوالہ دیتے ہیں اور ان کے قول پیش کرتے ہیں۔ افریقہ 19ویں صدی کے آخر تک تاریک براعظم سمجھا جاتا رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں دنیا کو بہت کم علم تھا۔ اگر کچھ علم تھا تو صرف یہی کہ یہ ایک بہت بڑا براعظم ہے۔ اس میں سینکڑوں ریگستان ہیں، بڑے بڑے جنگل ہیں جن میں شیر، ہاتھی، گینڈے اور کئی قسم کے وحشی جانور پائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لمبے چوڑے دریا ہیں اور جہاں آدم خور بستے ہیں۔ شاید براعظم افریقہ کی اسی شہرت کی وجہ سے بہت کم سیاحوں کو ادھر آنے کی جرأت ہوئی۔ 19ویں صدی میں جب مغربی قوموں نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اس براعظم کو تاکا اور جہاں تہذیب پھیلانے کے لیے عیسائی مبلغ بھیجنے شروع کیے تو ان مبلغوں کی جرأت اور ہمت کے لمبے لمبے قصیدے مدتوں پڑھے گئے۔ ان کے سفروں کو عظیم کارنامے قرار دیا گیا۔ ان عیسائی مبلغوں نے اس زمانے میں اس براعظم کا سفر کیا جب سفر کے سلسلے میں کچھ سہولتیں دنیا کو میسر آ گئی تھیں۔ مثلاً دریائی سفروں کے لیے بھاپ سے چلنے والی کشتیاں بن گئی تھیں، چنانچہ ان کے ذریعے یہ لوگ افریقہ کے دریاؤں کا سفر آسانی سے کرتے رہے۔ پھر پرانے زمانے کی تلواروں اور نیزوں سے بہتر ہتھیار ایجاد ہو چکے تھے۔ بندوق کا رواج عام ہو چکا تھا۔ اس طرح انسان درندوں اور وحشیوں کے حملوں سے اپنی حفاظت بہتر طور پر کرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ چنانچہ افریقہ کے سفروں میں پیش آنے والے خطرات کی اہمیت بہت حد تک کم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی عیسوی سے 1000 سال پہلے کا براعظم افریقہ اگر 19ویں صدی سے زیادہ تاریک نہیں تو کم تاریک بھی کیا ہوگا، مگر اس تاریک اور خطروں سے بھرے ہوئے براعظم نے المسعودی نے سیاحت کی۔ اس وقت مصر کے علاوہ افریقہ کا کوئی حصہ دریافت نہیں ہوا تھا۔ مصر کے علاوہ افریقہ کے سارے حصے تاریکی کے پردوں میں چھپے ہوئے تھے۔ المسعودی نے تاریکی کے ان پردوں کو ہٹانے کی کوشش کی اور افریقہ کے مشرقی ساحلی علاقے تک سیاحت کی۔ اس علاقے کے جغرافیائی حالات معلوم کیے، بے شمار قیمتی معلومات حاصل کیں اور انہی معلومات کی روشنی میں گزشتہ 50 سال میں افریقہ کو دریافت کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ اس طرح افریقہ کے بارے میں جو نئی نئی باتیں پچھلے 50 سال میں دریافت ہوئیں یا اب ہو رہی ہیں، ان کے سلسلے میں المسعودی کی کوششوں کو کسی طرح بھلایا نہیں جا سکتا۔ المسعودی نے 1000 سال پہلے مشرقی افریقہ کا سفر کیا، اس علاقے کے باشندوں کے حالات کا غور سے مطالعہ کیا اور ان کے بارے میں چھوٹی چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہ کیا۔ مثلاً اس نے جہاں تک مشاہدہ کیا کہ یہ لوگ کیا کھاتے ہیں، اس نے لکھا ہے کہ کیلا ان لوگوں کی خاص خوراک ہے، مگر یہ ایک خاص قسم کی کھمبی بھی کھاتے ہیں جو زمین سے نکل آتی ہے۔ شہد، گوشت اور ناریل بھی ان کی خوراک میں شامل ہے۔ اس نے مشرقی افریقہ کے لیے زنج کا لفظ استعمال کیا۔ یہ لفظ عربی زبان میں کالے رنگ کے لوگوں اور حبشیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس نے مشرقی افریقہ کے سمندر کو بحر زنج لکھا ہے اور اس کی وسعت سفالہ تک بتائی ہے۔ واک واک کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں سونا بہت پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی عجیب و غریب چیزیں بھی ملتی ہیں۔
इसने इस इलाके की आबो हवा को गर्म और ज़मीन को शादाब और ज़रख़ेज़ बताया है। अल-मसूदी अरबी ज़बान के अलावा यूनानी ज़बान भी जानता था। यूनानी फ़लसफ़े से भी नावाकिफ़ ना था, मगर वो किसी बात को भी इसकी जांच पड़ताल के बगैर मान लेने के ख़िलाफ़ था। वो कहा करता था, पुराने लोगों ने जो कुछ कहा है इसे अक्ल की कसौटी पर परखने के बाद मानना चाहिए। पुराने लोगों से उसकी मुराद यूनानियों से थी। उसने देखा था कि उसके ज़माने के लोग यूनानी फ़लसफ़ियों की हर बात बेचूनो चरा मान लेते थे। वो इस रवैये के ख़िलाफ़ था। 25 बरस तक मुख्तलिफ़ मुल्कों की सैर करने के बाद उसने ज़िंदगी के आखिरी चंद साल बसरा और फस्तात में, जिसे आप काहिरा कहते हैं, गुजारे। बसरे में क़याम के ज़माने में इसने मुरव्विजुज़ ज़ाहिबो मादनुल जवाहिर लिखी। इस किताब में इसने मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपनी सयाहत के मुशाहिदे और तजर्बे लिखे हैं। फस्तात में क़याम में इसने मिरतुज़्ज़मन लिखी। ये किताब 30 जिल्दों में है। इस किताब का मौजू भी पहली किताब वाला है, यानी सयाहत, मगर इसमें जोग्राफिया, तारीख़ और माशरती हालात भी तहरीर किए हैं। इसके बाद इसने मुरव्विजुज़ ज़ाहिब का खुलासा तैयार किया। ये भी कई जिल्दों में है। मुरव्विजुज़ ज़ाहिब को बहरुल उलूम यानी इल्मों का समंदर समझा जाता है। अल-मसूदी ने 200 के लगभग किताबें लिखीं। ये किताबें तारीख़, जोग्राफिया, नजूम, मौसमियात, फ़ल्कियात, मज़हब, फ़लसफ़ा और कायनात के बारे में हैं। एक किताब में एक बाब खलीज फ़ारिस से मोती निकालने और एक बाब ज़हरों के बारे में है। इन मौज़ूओं से इसकी इल्म के वसी होने का बखूबी अंदाज़ा होता है। इसने जिस मौजू पर चाहा कलम उठाया और बेझिझक लिखा। कहते हैं इसने बला का हाफ़ज़ा पाया था। वो बहुत तेज़ लिखता था। उसने ज़िंदगी भर के तजर्बे को 200 किताबों में जमा किया, मगर चंद किताबों के अलावा उसकी बाकी किताबें ज़ाया हो गईं। जो किताबें बच गईं वो दुनिया के मुख्तलिफ़ कुतुबखानों में मिल जाती हैं। अल-मसूदी को अपने हम असरों से शिकायत रही कि उसकी कदर नहीं करते। वो उनके इस रवैये को तअस्सुब करार देता था, मगर आखिर उसकी शिकायत दूर हुई और उसकी वो किताबें जो निस्बतन मुख्तसर थीं लोगों की नज़र में आईं और उसे उसकी ज़िंदगी में मौरिख़ की हैसियत से मान लिया गया। मगर वो वक्त भी आया कि इब्न खुल्दून ने उसे अपना इमाम तस्लीम किया और उसके असूलों पर चल कर तारीख़ पर एक अजीम किताब लिखी। अल-मसूदी को अपने सफ़रों पर बहुत नाज था। इन सफ़रों में उसने हिस्पानिया को छोड़कर सारी इस्लामी दुनिया और मशरिक़ के कई मुल्कों की भी सयाहत की थी। इन मुल्कों में उसने हज़ारों इंसानों से मुलाकात की, इनके ख़यालात से वाकिफ़ हुआ, अपने ख़यालात उनके सामने पेश किए और इस तरह जो तजर्बे हासिल हुए उन्हें मुरव्विजुज़ ज़ाहिबो मादनुल जवाहिर, मिरतुज़्ज़मन और अपनी दूसरी किताबों में दर्ज किया। जिन लोगों से इसकी मुलाकात हुई इनकी तादाद हज़ारों तक पहुँचती है। अल-मसूदी ने ज़िंदगी भर कोई घर ना बनाया। वो बगदाद में पैदा हुआ, मुल्कों मुल्कों घूमा, बगदाद का रास्ता भूल गया, मगर बगदाद को ना भूला। वो बगदाद को अपनी मंजिल करार देता था, लेकिन चंद साल मिस्र के शहर फस्तात में बसर करके 956 ईस्वी में वहीं की मिट्टी में दफन हुआ। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया। वो अपना मवाजना अरबी शायर बूतमीम की एक नज़म के एक अफसानवी किरदार अल-कादिर से किया करता था और कहा करता था, मैं अल-कादिर का जानशीन हूँ। किसी का जी चाहे तो बेशक अपना कहीं घर घाट बना ले, मेरा घर तो सुर्ख ऊँट की पुश्त पर है। मेरी मंजिल बगदाद है और दोस्त फस्तात में है। यहाँ तारीख़ के इस नामवर फ़रज़ंद का ज़िक्र ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी और काफ़ी दिलचस्प लगी होंगी। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपनी आरा का इज़हार कमेंट्स के ज़रिए करें। मेरी अगली वीडियो में दूसरे मुसलमान सय्याह अल-बिरूनी का ज़िक्र होगा इंशाअल्लाह।